کا پانی نہیں پئیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن وہابیوں کا رشتہ نہیں کریں گے، ہم دنیا کی ہر تکلیف کو گوارا کر لیں گے لیکن وہابی بدعقیدہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرو، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی تو فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہاں داخل ہونا؟ فی السلم، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، اسلام کی باؤنڈری میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے محل میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاؤ، کافہ، پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پاؤں اسلام کے اندر ہو اور دوسرا پاؤں وہابی کے گھر میں ہو، پوری طریقے سے اندر آ جاؤ اسلام کے محل میں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اقتداء مت کرو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ تم دشمن سے دوستی کر رہے ہو، یہ دشمن تمہاری آستین کا سانپ، تم دشمن سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اندر نبی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، دشمن رسول سے نفرت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ جملہ نوٹ کرو میرا، جس کے دل میں نبی کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، گستاخ رسول سے اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں نفرت بھی ہوگی۔ نبی کی محبت دل میں ہو اور گستاخ رسول سے دوستی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی محبت تو یہ بتاتی ہے کہ تمہیں نبی سے ایسا پیار ہونا چاہیے، نبی سے ایسی محبت ہونی چاہیے، نبی سے ایسا لگاؤ ہونا چاہیے کہ نبی کے بارے میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی گستاخی کرے تو تم اس سے بے تعلق ہو جاؤ اور اپنے دل سے اس کی عزت اور احترام کو اس طرح نکال کر پھینک دو، جس طرح دودھ میں سے جب مکھی گر جاتی ہے دودھ میں تو مکھی کو نکال کر پھینکتے ہیں، اس طرح اپنے دل سے اس کو نکال کر پھینک دو۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی تمہارا عزیز دوست کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنا ہی تمہارا قریبی خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر جب یہ دیکھو کہ رسول کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے تب اس سے تم اس طرح بے تعلق ہو جاؤ اور اس کی نفرت اپنے دل میں اس طرح بٹھاؤ کہ جس طریقے سے تمہارے دل میں دودھ میں گرنے والی مکھی سے نفرت ہوتی ہے، دودھ میں گری ہوئی مکھی کو الائچی سمجھ کر نہیں پی جاتے گھول کر آپ، بلکہ نکال کے باہر پھینکتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی کا قطرہ چپکا کر دودھ کو پاک کرتے ہیں، پھر دودھ پیتے ہیں۔ اس طریقے سے تمہارے دل میں وہابی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہابی کی محبت کی مکھی جو تمہارے دل میں گر گئی ہے دودھ کے، تمہارے دل کے دودھ میں اس وہابی کی مکھی کو نکال کر پہلے پھینکو، پھر نبی پاک علیہ السلام کا نام لو، انشاءاللہ وہ نام تمہارے لیے مؤثر ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں پر بھی یقین کیا ہوگا۔ اگر اس کسی بارے میں بھی آپ کو شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹس ہے، تو آپ امام احمد رضا اسلامک لائبریری تشریف لائیے، کسی بھی وقت نمازوں کے اوقات کے علاوہ، انشاءاللہ وہاں پر آپ کے تمام تشفی بخش جوابات مزید اور پہنچائے جائیں گے، کتاب کے ذریعے ہو یا ہمارے علماء کے ذریعے ہو، اور انشاءاللہ جب کبھی ضرورت پڑے گی یہ فقیر خود انشاءاللہ حاضر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم بول کے بھاگ جائیں، نہیں، بلکہ ہم جہاں ضرورت ہوتی ہے اور جہاں جہاں وقت آتا ہے کچھ حقائق بیان کرنے کا ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تو یہاں تک اعلان کیا پورے ہندوستان کی سرزمین پر، ان وہابیوں کو للکار کر کہا کہ اے وہابی جماعت والو، اے تبلیغیوں، اے جماعت اسلامی والو، اے اہل حدیثوں، اے قادیانیوں، اے رافضیوں، خدا را ہمارے سنی نوجوانوں کو مت چھیڑو، ان کے ساتھ تم کھلواڑ مت کرو، ان کے عقیدے کا سودا مت کرو، ان کا ایمان خراب مت کرو، ان کے دل سے محبت رسول کو نہ نکالو، ان کے سینے سے عشق مصطفیٰ کو نہ چھینو، ان کے سینے سے غوث و خواجہ کی عقیدت کو نہ نکالو، کیونکہ ہماری سارا زندگی کا سرمایہ عشق رسول ہی تو ہے، ہماری زندگی کا سرمایہ محبت رسول ہی تو ہے، ہماری زندگی کا سرمایہ عشق اولیاء ہی تو ہے، اس کے سوا ہمارے پاس اور کیا ہے؟ یہ نمازیں، یہ بے شک نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ
زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کو بھروسہ اپنی نماز پر نہیں ہے، نماز لانے والے مصطفیٰ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم کو روزے پر یقین نہیں ہے کہ روزہ ہمیں بخشوا دے گا، ہم کو روزے والے آقا پر یقین ہے کہ رسول پاک کی شفاعت ہو جائے گی، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، ہم کو اعمال پر یقین نہیں ہے، بلکہ اعمال سکھانے والے نبی کی ذات پر ہم کو یقین ہے۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا کر نماز پڑھو، نماز نماز ہے، روزہ رضا ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، حج حج ہے۔ اب جیسے کتنے لوگ جاتے ہیں تو حج کے لیے جانے سے پہلے سنی ہوتے ہیں، لیکن جب جا کے آتے ہیں تو پکے بدبودار سڑے ہوئے وہابی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا تعجب ہوتا ہے، بہت کم لوگ بچ کے آتے ہیں وہاں سے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ارے اسلام سعودی عرب سے پھیلا، اسلام مکے مدینے سے پھیلا، وہاں پر فاتحہ نہیں، انڈیا میں فاتحہ کہاں سے آ گئی؟ وہاں سلام نہیں ہے، یہاں سلام کہاں سے آ گیا؟ وہاں 11ویں 12ویں نہیں ہے، یہاں 11ویں 12ویں کہاں سے آ گئی؟ یہ ذہن لے کر کے نوجوان بھٹک کر آتا ہے، وہاں نہیں ہے یہاں کیوں ہے؟ اسلام تو وہاں سے پھیلا، وہاں ہونا چاہیے تھا، یہاں کیسے آ جائے؟ تو سنو اس کا جواب۔ سن 1857 عیسوی سے پہلے، تاریخ یاد رکھنا، سن 1857 عیسوی سے پہلے، 1857 سے پہلے وہاں پر سنیوں کی حکومت تھی۔ کہاں پر؟ مکے مدینے میں۔ ترکی لوگ تھے، ترکیوں کی حکومت تھی، یمنیوں کی حکومت تھی، عاشق رسول، سچے عاشق رسول۔ اللہ اللہ، کہ آج بھی ترکیوں کی بنائی ہوئی عمارت جو مدینے پاک میں بھی ہے، مکہ شریف کے اندر بھی ہے، انہوں نے اس معاہدے پر دستبرداری اختیار کی کہ ہماری بنائی ہوئی عمارت کو ہاتھ میں لگانا، جوں کی تو رکھنا ایسے ہی، یہ ہماری یادگار ہے اللہ رسول کے لیے، آج تک محفوظ ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ ہے مدینہ شریف میں، دروازہ جالی شریف کا جو ہے اس پر ایک تالا لگا ہوا ہے لمبا، اس پر عربی میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی، یہ وہ حبیب ہیں، یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں۔ کہاں لکھا؟ تالے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ لوگ جاتے مگر ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن فقیر نے الحمدللہ تیسرے چکر میں اس کو دیکھا، سرکار کا کرم ہوا۔ کوئی دکھانے والا ہو تو دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو یہ شعر اس پر لکھا ہے، قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، یہ وہ اللہ کے حبیب ہیں جن سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ یہ نبی پاک خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آج تک وہ تالا نہیں بدل سکے یہ لوگ، کیونکہ ترکیوں نے لگایا تھا تالا، جو سنی تھے، عاشق رسول تھے، اور معاہدہ ان کا اگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ ہماری بنائی ہوئی چیز کو نہیں بدلیں گے۔ تو آج تک وہ تالا دوں کا تو محفوظ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ترکیوں کا عقیدہ کیسا تھا اور یہ یہودیوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ، فرق سمجھ لو گا۔ 1857 عیسوی کے بعد چینجز آئے وہاں پر۔ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا کا مزار پاک بنا ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے سرکار بہت پیار فرماتے تھے اپنی صاحبزادی سے، بہت پیار فرماتے تھے میرے آقا۔ فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اذیت پہنچائی۔ یعنی فاطمہ کا رشتہ رسول نے ایسا ظاہر فرما دیا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ اور کیجیے آپ کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے۔ یہ کون سیدہ فاطمہ زہرا ہے؟ یہ مقدس خاتون ہیں کہ جو ہمیشہ پاک رہتی ہیں، طاہر رہتی ہیں، طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔
یہ وہ سیدہ ظاہرہ ہیں